لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورہ عنکبوت سے ایک آیہ کریمہ اور چند آیات سورۃ الاعلیٰ سے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی. آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا اور کھیل، اور آخرت کا گھر جو ہے در حقیقت وہی زندگی ہے، اگر یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں. سورۃ الاعلیٰ کی آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کامیابی تک رسائی حاصل کر چکے جنہوں نے اپنا آپ کو پاک صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. بلکہ تم تو دنیا کی اس زندگی کو ہی آگے رکھتے ہو، ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت اس سے بہتر اور پائیدار ہے. یہ مضمون کہ دنیا ناپائیدار اور آخرت پائیدار ہے پہلی کتابوں میں بھی گزر چکا ہے، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں. ان دونوں آیات میں یعنی دونوں سورتوں کی آیات میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر فرمائی ہے. قرآن حکیم کی یہ خصوصیت ہے کہ آیت لمبی ہو یا مختصر، مضمون اتنا جامع ہوتا ہے کہ اگر ایک آیت کے مضمون پر ہی صحیح معنی میں عمل ہو جائے تو بس وہی کافی ہے. اسی سلسلے میں پچھلے 2 جمعے میں بھی میں نے قرآن حکیم کی ایک جامع ترین آیت جو خطبوں میں بھی باقاعدہ پڑھی جاتی ہے آپ کو سنائی تھی. تو آج بھی اسی طرح کی میں نے 2 جامع آیات، اگر ان پہ غور و فکر کیا جائے اور ان کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کو عملی زندگی میں لایا جائے تو بس یہ کامیابی کے لیے کافی ہے. ان دونوں سورتوں کی آیات میں ہماری سب کی ایک عمومی بیماری کی تشخیص کی گئی ہے.
جو کم و بیش ہم میں پائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس بیماری کا علاج بھی تجویز کیا گیا ہے۔ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو بیماری یہ بتائی گئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو بس دنیا کی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہو، بس یہی زندگی، اسی کی چہل پہل، اسی کی رونقیں، اسی کے لیے دوڑ دھوپ، اسی کے لیے کوشش اور محنت میں سارا وقت تم لگا رہے ہو، اور اسی کے بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ تمہارے دل و دماغ میں اسی کا تصور بیٹھا ہوا ہے، یہیں کی کامیابی کو تم نے آخری کامیابی سمجھ رکھا ہے، اور یہیں کی ناکامی کو تم ناکامی سمجھتے ہو۔ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اس لیے کہ یہ زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، اور اس کی کامیابی یا ناکامی بھی اس کے ساتھ عارضی اور وقتی ہے، اس کو دوام حاصل نہیں۔ یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اور دکھ بھی عارضی ہیں، ہاں اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو واقعی زندگی کہنے کے قابل ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اسی لحاظ سے اس کی کامیابی بھی کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر وہاں کوئی ناکام ہو گیا تو اس کی ناکامی کبھی کبھی ازالہ نہ ہو سکے۔ تو یہ زندگی جو یہاں پر ہمیں میسر ہے، اللہ کی گراں قدر نعمت ہے، اس کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمتیں ہیں، لیکن یہ ہے بالکل عارضی، اور اس کا خاتمہ ایک یقینی امر ہے، اتنا یقینی امر ہے کہ اس کے خاتمے پر کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ یہ زندگی ایک وقت ختم ہوگی۔ جیسے مسلمان کا عقیدہ ہے موت آئے گی اور زندگی ختم ہوگی، تو یقیناً سارے کے سارے کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ موت آئے گی اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے منکر بھی اس زندگی کے خاتمے کے قائل ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس زندگی کے خاتمے کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ ہمارا پیدا ہونا بھی زمانے کی وجہ سے ہے اور موت بھی زمانے کی وجہ سے ہوگی، لیکن مومن کا عقیدہ ہے کہ ہماری آمد بھی اللہ کے حکم سے اور جانا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اتنی بات تو ہے، لیکن جانے پر تو متفق ہیں، کافر بھی متفق ہے کہ زندگی عارضی اور ختم ہو جائے گی۔ تو اتنی یقینی بات کہ زندگی ناپائیدار ہے، اور دوسری اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس زندگی کے خاتمے کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ جیسے موت یقینی ہے تو اس کی آنے کا وقت غیر یقینی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں کس وقت آئے گی، کس سبب سے آئے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، لیکن زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، اسباب آتے ہیں چلے جاتے ہیں، زندگی باقی رہتی ہے۔ کبھی موت کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا، لیکن موت آ جاتی ہے۔
سلامت یہاں سے چلے جائیں گے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ہزارہا واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہزارہا واقعات ہم سنتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہ بظاہر کوئی سبب نہیں، گفتگو کرتے کرتے، باتیں کرتے 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 آدمی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ خود ہمارے علاقے میں، ہمارے جان پہچان والے لوگوں میں ایک قاری صاحب جمعے کی نماز کا خطبہ دیتے دیتے دوران خطبہ ہی پورا کر سکے، اور ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں میں عید کے دن عید کی نماز، عید کا خطبہ دیتے دیتے خطبہ پورا نہیں ہوا کہ خطیب وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بازار تو کوئی سبب نہیں تھا، گھر سے ٹھیک آئے اور خطبہ دے رہے اور باقاعدہ بات چیت کرتے 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 بس ختم۔ تو موت کا وقت غیر یقینی ہے کہ کس وقت آئے گی۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں تو تندرست ہوں اور مجھ میں تو کوئی بیماری نہیں ہے لہذا میں اتنا جیوں گا، کوئی پتہ نہیں۔ کوئی ایسا مخفی سبب موت کا اندر اللہ پیدا کر دیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ زندگی کہ جس کے پیچھے ہم نے سب کچھ کو داؤ پہ لگا رکھا ہے، اور یہی دھن ہے کہ دھن میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ ہو، اور اس اضافے کے لیے ہم نے حلال حرام کی تمیز کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ہماری رہائش گاہ خوبصورت اور پرسکون ہو، فرنیچر اچھا ہو، گرمی سردی سے بچنے کے انتظامات ہوں، خوشنما ہو، ہماری سواری بہترین قسم کی ہو، گرمی سردی سے محفوظ ہو، حسن و جمال کا برقع ہو، یا ہم صاحب منصب ہوں، لوگ ہمارے پیچھے چلیں، ہمارا نام لیں، ہماری شہرت ہو۔ یہی چیزیں ہیں نا جن کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی عزت کی دھجیاں ہم اڑا دیتے ہیں کہ اس کو بے عزت کریں گے تو ہماری عزت بنے گی، اس کو بے عزت کریں گے ہمارا چرچا ہوگا، اور انہی چیزوں کے لیے ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، ظلم و ستم کا کام کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ یہاں شہرت ہو، یہاں عزت ہو، یہاں مال ہو، یہاں دھن ہو، یہاں یہ ہو، یہاں یہ ہو۔ اس بیماری نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور کچھ قدرت نے اسباب بھی یہاں ایسے ہی پیدا کیے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے یہی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تعالیٰ نے گن کے بتا دی، لوگوں کے لیے آراستہ، پیراستہ، خوشنما بنا دی گئی ہے۔ حب الشہوات، خواہشات کی محبت، خواہشات کی محبت کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے لوگوں کے سامنے۔ کیا خواہشات؟ کن چیزوں کی خواہشات؟ من النساء، عورتوں کی خواہش، والبنین، اولاد کی خواہش، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، اور ڈھیروں سونے چاندی اور دولت کی خواہش، کہ تھوڑی نہیں، ڈھیروں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، والخیل المسومہ، اور نشاندار
انسان کی مرغوبات، انسان کی پسندیدہ چیزیں کہ جن کے حصول کے لیے ساری انسان کی تگ و دو ہے، دوڑ دھوپ ہے، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک دماغ پہ یہی چیزیں مسلط ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے۔ کہیں منصب ہے، ممبری ہے، جی وزارت ہے، صدارت ہے، کرسی کی خواہش ہے، یہ تو یہ ذہن پہ مسلط ہے، اور صبح سے شام تک یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے، ایک دوسرے سے اسی موضوع پر گفتگو ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز طریقے سوچے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، ٹھیک ہے یہ چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، ان کو میں نے تمہارے دل و دماغ میں مرغوب اور پسندیدہ بھی بنایا ہے، لیکن کبھی اس پہ سوچا ہے کہ یہ دائمی نہیں، یہ ہمیشہ کی نہیں، یہ بالکل وقتی چیزیں ہیں، اور یہ متاع الحیات الدنیا دنیا کی اس زندگی میں استعمال ہونے والا تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا سامان ہے۔ اس کے مقابلے میں واللہ عنده حسن المآب، دنیا کی تو ساری چیزیں گن گن کے اللہ نے بتا دی، اور آخرت کے بارے میں ایک مختصر سا جملہ فرمایا کہ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ جب جاؤ گے اس ٹھکانے میں پہنچو گے تو وہ تمہارے خیالات سے کہیں بالا، کہیں بلند، کہیں خوشنما، جی اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دی کہ دیکھو دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشے کا مطلب یہ ہے کہ کھیل تماشے کا وقت مختصر ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، لیکن دیکھیے نا جہاں کھیل ہوتا ہے تو تماشائی دور دور سے آتے ہیں، کبھی میچ ہوتا ہے جی تو جو پہنچ سکتے ہیں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاری ٹکٹ لیتے ہیں، اور جو نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے گھروں میں سارا کام چھوڑ کر ساری نظریں اس پہ جماتے ہیں۔ لیکن اس کھیل کا جو تماشا ہوتا ہے، کھیل کا جو تماشا ہوتا ہے وہ کتنے وقت کا ہوتا ہے؟ چند گھنٹوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا تو کھیل ہے دنیا یا پھر تماشا ہے، یا پھر کھیل ہے یا پھر تماشا ہے۔ تو کھیل اور تماشے کا مجموعہ ہے یہ دنیا، جس کا وقت مختصر سا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں مرغوب پسندیدہ اتنا ہے کہ قیمتی سے قیمتی کام کو چھوڑ کر اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، بھاری نقصان اٹھاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ایک بیماری ہے، لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اس مختصر سے وقت کے بعد جو مسلسل اور دائمی وقت آ رہا ہے اس پہ توجہ دیں، اس پہ توجہ دیں، اس کو سوچیں۔ تو دیکھیے حق تعالی شانہ نے تین جہان بنائے ہیں، جو تین جہانوں میں پھر اندر بھی بہت سارے جہان ہیں، لیکن بڑے جہان کتنے ہیں؟ تین۔ ایک تو یہ عالمی دنیا جس جہان میں ہم رہتے ہیں، فی الوقت جہاں رہتے ہیں اس کا نام ہے عالمی دنیا، اور دو جہان اس کے بعد ہیں جن کا مجموعی نام ہے عالم آخرت، عالم آخرت۔ لیکن عالم آخرت میں پھر دو جہان ہیں، جنت اور جہنم۔ تو عالم دنیا
جانا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس جہان کو ختم ہی کر دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، یہ جہان ہی نہیں رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قیامت کے دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور یہ آسمان اور آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، یہ نقشہ سارا ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو جہان ہیں وہ پائیدار ہیں، وہ ابد الآباد تک رہیں گے، ان کے لیے فنا نہیں، ان پہ قیامت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہاں کی ہر چیز قیامت سے متاثر ہوگی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ان دو جہانوں میں ایک وہ جہان ہے جو دائمی سرور، ہمیشہ کے سرور، آرام اور راحت کا گھر ہے، جہاں بے چینی اور بے قراری کا گزر ہی نہیں۔ اور ایک جہان ایسا ہے جہاں راحت اور آرام کا نام و نشان نہیں، وہ مسلسل پریشانی کی جگہ ہے، دوزخ پریشانی کی جگہ ہے، جنت راحت کی جگہ ہے۔ لیکن دنیا یہ دونوں کا مجموعہ ہے، یہ آخرت کا شو روم ہے، یہ آخرت کا، یہاں راحت کے اسباب بھی ہیں، راحت بھی ملتی ہے، یہاں غم بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہر آدمی ان دونوں حالتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے غم کے اوقات کچھ زیادہ ہیں، خوشی کے کم ہیں، اور کسی کے خوشی کے اوقات زیادہ اور غم کے کم ہیں، لیکن دوچار ہر آدمی غم اور خوشی سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خدا دیتا ہے جن کو عیش، ان کو غم بھی ہوتے ہیں، اور جہاں بجتی ہیں شانیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہر گھر سے جنازہ نہیں نکلتا؟ کیا ہر آدمی پہ موت نہیں آتی؟ ضرور آتی ہے، اور موت ہر خوشی کا خاتمہ کر دیتی ہے، ہر خوشی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر ساری زندگی خوشی میں گزارتا ہے تو کم سے کم کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ اس کو بھی چکھنا ہے۔ تو بہرحال خوشی اور غم کا مجموعہ ہے دنیا، اور یہاں کی کوئی راحت کامل نہیں تو کوئی غم بھی کامل نہیں، ہر چیز عارضی ہے۔ دیکھیے یہاں انسان کی لذات اور خواہشات پوری کرنے کے اسباب بھی موجود ہیں، لیکن ان کا حصول ایک لمٹ تک رہتا ہے۔ مرغوب سے مرغوب، پسند سے پسند چیز آدمی استعمال کرتا کرتا ایک وقت آتا کہ اس سے اکتا جاتا ہے، بس پھر اس کو وہ مرغوب نہیں رہتی۔ اب مثال کے طور پہ ایک ہی طرح کا کپڑا، بہت قیمتی کپڑا، چھوڑ دیں کیا تو آدمی اگر پہنے بہت ہی قیمتی کپڑا تو کچھ دنوں کے بعد اکتا جائے گا اور کہے گا کہ آپ دوسرے قسم کا کپڑا پہننا چاہیے۔ ایک جوتا بہت قیمتی آپ پہنتے رہے، کچھ دنوں کے بعد آپ اکتا جائیں گے۔ ایک کھانا آپ کا بہت مرغوب اور پسندیدہ ہے جی، اور بھوک بھی شدت کی لگی ہے، وہ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ رغبت سے ایک پلیٹ کھا لیں گے، دوسری کھا لیں گے، تیسری کھا لیں گے، آخر کتنی کھائیں گے؟ جب تیسری چوتھی آئے گی پھر کہیں گے پیٹ بھر گیا ہے۔ بجائے اس کے مرغوب ہونے کے اب اس سے نفرت ہونے لگے گی، بھائی اس کو لے جاؤ میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اب کوئی آپ کو انعام بھی دے کہ میاں $100 دوں گا، یہ پلیٹ چوتھی بھی کھا لے، وہ کہتے نہیں بھائی تو 100 دیتا ہے، 1000 دے، لاکھ دے، تب بھی جگہ ہی نہیں تو کہاں ڈالوں گا؟ دیکھا؟ تو ہر مرغوب چیز ایک حد تک مرغوب رہتی ہے، اس کے بعد وہ قابل نفرت بن جاتی ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، وہاں کبھی مرغوبات سے
سے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوگی اور کبھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد یعنی آدمی اگر کھانے کی خواہش رکھے گا تو کھاتا ہی رہے گا، یعنی کہ یا پیٹ بھر گیا اب نہیں کھاتا، اب بدہضمی ہو جائے گی پیٹ، یہ بات ہی نہیں۔ آپ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، جتنا بھی ڈالتے رہو، بدہضمی کی بات نہیں، پیٹ فل ہونے والی بات نہیں، باتھ روم کی حاجت نہیں، پیشاب کی حاجت نہیں، از خود سارے کا سارا ہضم ہوتا رہے گا بغیر کسی پریشانی کے۔ تو جتنی بھی نعمت استعمال کرنا چاہے کرتے رہے، اکتاہٹ نہیں ہوگی، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ تو وہاں کی ہر نعمت کامل، یہاں کی ہر نعمت ناکامل۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو فانی چیزوں کے پیچھے پڑے ہو، شب و روز انہی کے تصورات اور خیالات میں ہو، اور تم نے تو ایک دائمی اور پائیدار جہان کور چیزوں کو بھلا رکھا ہے۔ یہ تمہاری بیماری ہے۔ اب بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم دائمی چیز کی طرف توجہ کرو، اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو۔ تم تو عارضی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، وقتی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، ناپائیدار چیزوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اب ذرا پائیدار کو سوچو، جہاں ہمیشہ جا کے بسنا اس کو سوچو، جو ہمیشہ کا گھر اس کو بنانے کی فکر کرو۔ تم نے تو چھوڑے جانے والے گھر کی فکر کی ہوئی ہے، جس کو چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد تم چھوڑ دو گے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ مجذوب تھے، اور مجذوب اولیاء اللہ کی ایک قسم ہے جو بظاہر دیوانے ہوتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کی باتیں بظاہر دیوانوں کی لگتی ہیں، مگر ہوتے بڑے فرزانہ اور بڑے عاقلانہ، اس لیے کہ وہ پاگل نہیں ہوتے، وہ ولی ہوتے ہیں، لیکن بس بظاہر ان کا چال ڈھال کچھ ایسی ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ کسی قبرستان میں تشریف لے گئے اور حالت جذب میں قبر والوں سے بات شروع کر دی۔ قبر والوں سے کہا کہ اے قبرستان والو، میں تم کو تمہاری اس دنیا کی 3 چیزیں بتاتا ہوں، تم اپنے اس جہان کی 3 باتیں مجھے بتاؤ۔ تم جہاں گئے ہو تم وہاں کی 3 چیزیں بتاؤ، میں تم جہاں سے گئے ہو تمہارے بعد تمہارے اس جہان کی 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان کو اس جہان کی 3 چیزیں بتائی۔ کہنے لگا دیارکم سکینت، اموالکم قسمت، ازواجکم زوجت۔ جب تم یہاں سے گئے ہو نا تو تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ بس گئے ہیں، وہ اجڑے پڑے نہیں ہیں، دوسروں نے قبضہ جما لیا ہے، وارث اس میں آ چکے ہیں، اب وارث بس رہے ہیں، اور جو مال چھوڑ گئے تھے وہ پڑا ہوا نہیں، وہ وارثوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اس کے حصے لگ گئے ہیں، ہر ایک نے اپنا حصہ لے لیا۔ اور تمہاری وہ بیویاں جن کو ناجائز خوش کر کے ماں باپ کو ناراض کیا تھا، ان کے ناجائز مطالبات بھی تم نے مانے تھے، اللہ کو بھی ناراض کیا، وہ اتنی بے وفا نکلی کہ تمہارے جانے کے بعد عدت گزارتے ہی انہوں نے اور جگہ شادی رچا لی، وہ اب کسی اور کے پہلو میں ہیں، وہ کسی اور کو خوش کر رہی ہیں۔ یہ تو تمہارے جانے کے بعد ہوا، اب تم جہاں گئے ہو اپنی بات بتاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک قبر والے کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جواب دو، ایک قبر والے کو۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہیں تو مردوں کو سنوا بھی دیں بلوا بھی دیں، لیکن ہمارے پاس کی بات نہیں کہ ہم کسی کو سنوا بھی دیں اور بلوا بھی دیں۔ جی
ہم لاکھوں جا کر بولتے رہے نا، کوئی جواب آتا ہے؟ ہاں، لیکن اللہ کسی کو جواب دلوانا چاہیں تو پتھر کو بھی بلوا سکتے ہیں، جانور کو بھی بلوا سکتے ہیں، تو مردے بھی بلوا سکتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے کس کو؟ ایک آدمی جواب دے تو ایک قبر سے آواز آئی، ما کلنا ربحنا، بہلول، جو ہم نے کھا پی لیا تھا، پہن لیا تھا، وہی نفع ہوا دنیا کا۔ دنیا میں جو کچھ کمایا تھا، جو خود کھایا پہنا، وہی منافع رہا، وہی منافع رہا۔ ما ترکنا خسرنا، اور جو چھوڑ آئے ہیں وہ خسارہ ہوا، وہ نقصان ہوا، وہ اپنا نہیں ہے، وہ جیسے غیروں کے لیے کیا تھا۔ جو کھایا وہی فائدہ ہوا، جو چھوڑا وہ نقصان ہوا۔ وما قدمنا وجدنا، اور جو یہاں کے لیے بھیجا تھا، پینی پینی کا حساب کر کے مل گیا۔ جو یہاں کے لیے بھیجا تھا وہ سارا مل گیا، پورا کا پورا مل گیا، بڑا چڑھا کے اللہ نے دے دیا۔ تو ہماری اس دنیا کی یہ تین خبریں ہیں۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ بہلول یہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں گزرے ہیں، خلیفہ منصور، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے، ان کے پوتے کے زمانے تک تھے۔ تو ہارون الرشید کے دور میں بھی یہ تھے، اور ہارون الرشید کے پاس ان کا آنا جانا بھی تھا، اور ہارون الرشید نے اپنے باڈی گارڈ سے کہہ رکھا تھا کہ بہلول جس وقت بھی آئے تو بلا روک ٹوک میرے پاس آنے دیا کرو، اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنا کرو، اس کو بٹھانا نہیں ہے، انتظار نہیں کرانا، میں جس حال میں بھی ہوں اس کو میرے پاس آنے دیا کرو۔ تو وہ بلا روک ٹوک جب آتے نا تو آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طریقے سے ملاقات کی لیا ہے اور ایک دوسرے کی خیر و عافیت معلوم کی، تو ہارون الرشید ان کے ساتھ کچھ مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ تو مزاحاً ہارون الرشید کے پاس ایک چھڑی تھی، ایک لاٹھی تھی، اس کو کہا بہلول دیکھو، میں تمہیں ایک امانت دے رہا ہوں، اور یہ میری امانت اپنے پاس محفوظ رکھنا، اور یہ اس آدمی کو دینا جس کو تو اپنے آپ سے زیادہ بے وقوف سمجھے۔ یعنی مزاح میں کہا کہ یعنی آپ تو کبھی کبھی اس قسم کی باتیں کرتے ہو کہ جیسا کہ آپ تو جی، تو یہ امانت، یہ لاٹھی اس کو دینا کہ جس کو تو اپنے آپ سے بھی زیادہ احمق سمجھتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، دے دیجیے۔ لاٹھی لے کر رکھ دی۔ ایک وقت گزرا، ایسا وقت آیا کہ ہارون بیمار ہو گئے اور مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ملاقات کے لیے آئے، خیریت معلوم کی کہ جناب کیا حال ہے؟ کہا بس کیا پوچھتے ہو، اب تو سفر درپیش ہے، سفر درپیش ہے۔ تو پھر آپ نے آگے کوئی فوج ووج بھیجی ہے سفر کے انتظامات کے لیے، کوئی خیمے وغیرہ لگانے کے لیے، کوئی کیمپ شیمپ لگانے کے لیے، کوئی انتظامات کے لیے فوج وغیرہ بھیجی؟ کہ دیکھنا تو وہی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، میاں یہ آخرت کا سفر درپیش ہے اور بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ میں یہی تو پوچھتا ہوں نا کہ آپ نے کیا آگے کوئی فوج بھیجی؟ کہا میاں اس سفر کے لیے فوجیں نہیں جایا کرتی، آگے انتظامات کے لیے کوئی خیمے نہیں لگائے جاتے۔ تو حضرت پھر کب تشریف لائیں گے سفر سے؟ پھر کوئی بیوقوفوں کی بات کر دی۔ میاں آخرت کا سفر درپیش ہے، اکیلے جانا ہے اور واپسی نہیں ہے۔ آخرت میں بھی کوئی جا کے واپس آیا ہے؟ اچھا، واپس نہیں آئیں گے؟ جو گئے ہیں وہ کب آئیں گے؟ میں آؤں گا۔ کہا تو پھر ایسی ہے کہ آپ نے مجھے ایک امانت دی تھی، آپ نے ایک امانت دی تھی اور آپ نے یہ وصیت کی تھی
کہ یہ امانت اس کو دوں جس کو اپنے سے زیادہ بے وقوف سمجھوں، تو جناب وہ امانت میں اس وقت آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، مستحق ہیں، کیونکہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ جب آپ کو معمولی سا سفر بھی درپیش ہوتا تھا تو پہلے فوجیں جاتی تھیں، انتظامیہ جاتی تھی، کارکن جاتے تھے، خیمے جاتے تھے، روڈ بنتے تھے، کیمپ لگتے تھے، انتظامات ہوتے تھے، جبکہ آپ کو جلدی واپس بھی آنا ہوتا تھا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی آگے انتظامیہ نہیں جا رہی، کارکن نہیں جا رہے اور واپس بھی نہیں آنا، تو میرے خیال میں آپ زیادہ اس امانت کے لینے کے مستحق ہیں۔ کیسی چوٹ لگئی؟ ہارون سن کے رو پڑے، خوب رویا، اور خوب رونے کے بعد کہا بولول ہم آپ کو مجذوب دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ سے زیادہ عقل مند کوئی دوسرا آدمی نہیں۔ آپ نے بڑے پتے کی بات کی، بڑی سمجھداری کی بات کی، تو بھائی بات ہے بھی تو یہی ہے۔ آج جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کو راضی کرنے کے لیے اور جن کے نام سے، جن کے سامنے اپنے نعرے لگوانے کے لیے ہم نے سب کچھ کو برباد کیا ہے، کیا کوئی ایک بھی ساتھ جائے گا؟ ایک بھی ساتھ جائے گا؟ حق تعالی شان فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، غور سے سنو اس حقیقت کو، اس بات کو تم بھولے ہوئے ہو، اور اس بھول کی وجہ سے تم نے پورے نظام کو خراب کیا ہوا ہے کہ تم میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ، کوئی جتھا نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی حمایتی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ایک اکیلے میرے پاس آؤ گے، کما بداناکم اول خلق، جیسے کہ پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا اور دنیا میں ایک ایک کر کے بھیجا تھا، پارٹی ساتھ نہیں تھی۔ اب جب دنیا کو چھوڑو گے تو ایک ایک آؤ گے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ میں نے اس دنیا میں تمہیں دیا، عزیز و اقارب دیے، دوست احباب دیے، پارٹی اور جماعت دی، مال اور دولت دیا، یہ سب تم پیچھے چھوڑ کے آؤ گے۔ اجڑ گئے لاکھ وہ باغ، اجڑ گئے دیکھ لو وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو بہرحال تم اکیلے آؤ گے، جو کچھ دیا سب چھوڑ کے آؤ گے۔ وَمَا نَرَاكُمْ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو نہیں دیکھو گے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ ہمارے دربار میں وہ آ کر تمہاری سفارش کریں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، اور کوئی ہماری اجازت کے بغیر تمہاری سفارش کے لیے لب کشائی بھی نہیں کرے گا۔ تو حق تعالی شانہ ان حقائق کی طرف قرآن میں بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو، جہاں پڑھ کر تم نے آخرت کو بھلایا ہے، یہاں آنے کو بھلایا ہے، ہمیں منانے اور راضی کرنے کو بھلایا ہے، دیکھو آنا یہیں پر ہے، آنا یہیں پر ہے۔ اس کو سوچو، اگر یہ سوچ پیدا ہو گئی تو یہ دنیا جنت کی مثال بن جائے گی، کوئی لوٹ کھسوٹ ہوگی، کوئی ظلم و زیادتی ہوگی، کوئی کسی کا مال کھائے گا، کوئی کسی کی جان کے در پہ ہوگا، کوئی کسی کی عزت و آبرو برباد کرے گا، کوئی ناجائز خواہش کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، اگر اس کو یہ بات یاد رہے کہ میں نے کسی نہ کسی وقت یہاں سے چلے جانا ہے۔
اور جانے کا وقت مجھے معلوم بھی نہیں، جانے کا وقت مجھے معلوم بھی نہیں، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نصف دنیا کے حکمران تھے، 26 لاکھ مربع میل ایریے پہ ان کی حکومت تھی، اور کوئی دنیا کی طاقت دم نہیں مار سکتی تھی، عمر کے نام سے لوگ گھبراتے تھے، وہ امیر المومنین اکیلے ہی سفر پہ نکل جاتے تھے، اکیلے، ایک دفعہ اکیلے ہی سفر پہ نکل گئے، کوئی خصوصی لباس یونیفارم بھی نہیں، عام لباس میں چلے گئے، چلتے چلتے دور چلے گئے، صحرا میں پہنچ گئے، بھوک لگ گئی، کھانا بھی ساتھ نہیں تھا، دیکھا تو صحرا میں ایک ریوڑ بکریوں کا چر رہا ہے، تو اس ریوڑ کی طرف متوجہ ہوئے کہ چلو یہاں کوئی دودھ والی بکری ہوگی اور چرواہے سے میں کچھ دودھ لے کر پی لوں گا، بھوک مٹا لوں گا۔ وہاں پہنچے تو چرواہے سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، کافی سفر کیا ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مجھے ایک بکری کا دودھ پلاؤ؟ چرواہے نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے اور انسانیت کا تقاضا ہے اور مہمان کا اور مسافر کا حق بھی ہے کہ آپ کو دودھ پلاؤں، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ملازم ہوں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں صرف چرواہا ہوں۔ بات سمجھ میں آتی؟ یعنی میں آپ کی یہ خدمت نہیں کر سکتا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے اس کی دیانتداری کا مزید امتحان اب لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک اچھی سی بات آپ کو بتا دوں، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ کہا میں ایک بکری آپ سے خرید ہی لیتا ہوں، پیسے آپ کو دیتا ہوں، بکری آپ مجھے دے دیں دودھ والی، اور میں اس کو لے چلوں گا اپنے ساتھ ہی سفر میں، دودھ پیوں گا، جب ضرورت پڑے گی تو کاٹ کے گوشت کھا لوں گا، آپ کو پیسے دے دوں گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ رہا مالک کا مسئلہ، پوچھے گا کہ ایک بکری کم ہے تو آپ کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، یہ امتحان تھا۔ جب امیر نے سے یہ بات سنی تو مسکرایا اور کہا یا ھذا یا فلان فأین اللہ، اے صاحب آپ نے بڑی عجیب تجویز دی، لیکن پھر اللہ میاں کہاں گئے؟ ان کا تو آپ نے بیچ میں ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے جو تجویز اپنے فائدے میرے فائدے کی تو کر دی، اور مجھے تجویز بھی دے دی کہ مالک کو یوں کہہ دوں، لیکن فأین اللہ، اللہ کے پاس نہیں جانا، وہ حالات سے باخبر نہیں، وہ اس قسم کی تدبیروں کو دیکھ نہیں رہا۔ تو عمر فاروق سمجھ گئے کہ یہ آدمی پکا ہے اور اس کو آخرت کا خیال ہے، اللہ کے سامنے جانے کا، پیش ہونے کا خیال ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تک تجھ جیسے دیانتدار ایماندار آدمی اس امت میں موجود ہیں تو امت کا معاملہ ٹھیک چلے۔ تو بھائی اس کی مثال ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ یہ تصور پیدا ہو گیا تو دنیا جنت بن جائے گی، جنت بنی، جنت بنی، دیانت پیدا ہوئی، امانت پیدا ہوئی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت و کردار جلسوں میں آپ سنتے ہیں، کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کا تشریف لانا کیسے معاشرے میں تھا پتہ ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جن کا گزرے اوقات لوٹ مار پہ تھا، قتل و غارت گری، لوٹ مار، دوسروں کی آبرو ریزی، یعنی کوئی ایسا غلط کام نہیں جو اس معاشرے میں نہ ہوتا ہو، خیر سے دور، شر کے قریب، خدا سے بے خبر۔
کچھ انہوں نے سمجھ رکھا تھا. ایسے معاشرے میں آقا تشریف لائے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ ادھری مبذول کی، اور جس جہان کو انہوں نے ہمیشہ کا سمجھا تھا آپ نے یہ درس دیا کہ یہ وقتی جگہ ہے، کہاں جانا ہے، کس کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ بات سمجھائی. جب ان کی بات سمجھ میں آ گئی تو وہ معاشرہ ایک دم بدل گیا. وہی لوگ آپ کے اشارے سے اپنے گھر بار انہوں نے چھوڑے، مال و دولت انہوں نے چھوڑی، کنبہ خاندان انہوں نے چھوڑا، عزیز و اقارب انہوں نے چھوڑے، اور آپ مدینہ تشریف لے گئے. ساری چیزیں قربان کی جن کو بنانے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کی تھی، لوٹ مار کا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تھا. جب ان کی نگاہ یہاں سے ادھر پہ لگی تو حضور کے حکم کے اشارے سے ساری چیزیں انہوں نے قربان کر دی. وہاں چلے گئے. وہاں بھی حضور علیہ السلام نے باشندوں کو آخرت کا رستہ بتایا، اور ایسا بتایا کہ ان کی نظریں آخرت پہ لگ گئی. جب یہ لٹے پھٹے مسلمان وہاں پہنچے، انہوں نے اپنی جائیدادیں ان کو دینے کی پیشکش کر دی. جو دوسروں کی چھینا کرتے تھے، انہوں نے کہا تم ہمارے بھائی ہو، آدھی تم لو آدھی ہماری ہے. ان کی نظریں بھی اب آخرت پہ تھیں. انہوں نے کہا نہیں، تمہاری جائیدادیں تمہیں مبارک ہو، ہمیں ضرورت نہیں. ہم تمہاری کھیتی باڑی باغات میں محنت مزدوری کریں گے، آمدنی آدھی آدھی کر لیں گے، لیکن ہم تمہاری جائیدادیں نہیں لیتے. حق الخدمت لے لیں گے، جائیداد نہیں لیتے. یہ کون لوگ تھے؟ وہی جو دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. آج دنیا ان کی نظر میں کچھ نہیں رہی، اس لیے کہ نظریں آخرت پہ لگ گئی ہیں، اور ایسی لگ گئی ہیں کہ اب ان کو جنت جیسے دنیا میں بیٹھے نظر آ رہی ہو. ایسی لگ گئی کہ جیسے دنیا میں بیٹھے آخرت نظر آ رہی ہو. اب یہ لوگ کیسے ہیں کہ پیغمبر کریم علیہ السلام کے ایک ایک ارشاد پہ، حکم پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جنگ کا میدان گرم ہے. ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، دوسرا صحابی ان کو حضور کی حدیث سناتا ہے. اب ہم ساری حدیثیں بھی سنا دیں، سارا قرآن بھی سنا دیں تو ٹس سے بس کوئی نہیں ہوتا. ایک صحابی حدیث سناتا ہے کہ شہادت کی موت کی اتنی فضیلت ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اپنے سارے حق شہید کو معاف کر دیتے ہیں. اس نے کہا یہ حضور نے فرمایا ہے؟ بالکل، میں نے خود سنا اپنے ان کانوں سے، میرے دل نے یہ حدیث یاد رکھی ہے، میرے ان کانوں نے سنی ہے. کہا اچھا، پھر تو میدان جنگ سے بھاگنا میرے لیے حرام ہے، پھر تو میں اسی موت کو قبول کروں گا. پھر تلوار لے کے آگے بڑھا جی، اور خوب لڑا اور شہید ہو گیا. ایک حدیث سنی تھی، جان کی قربانی دی. قرآن حکیم کی آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک اپنی محبوب ترین، پسندیدہ ترین چیز کو خدا کے راستے میں قربان نہیں کرو گے، تم اعلیٰ درجہ کی نیکی حاصل نہیں کر سکتے. آیت نازل ہوئی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آیت سنتے ہی حضور کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی، کہا پھر میرے مال میں سب سے قیمتی اور مجھے پسند کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیرہا کا باغ ہے. مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے کھجوروں کا باغ ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ میں
اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ یہ ہے تعمیل حکم۔ ایک آیت آتی ہے، ایک حدیث سنتے ہیں تو سب چیز قربان کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے نظریں یہاں سے اٹھا کر وہاں لگائیں اور ان کی نظریں وہاں لگ گئی کہ یہ وقتی جہان ہے، وہ پائیدار جہان ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں کچھ وقت کے لیے رہنا ہے۔ اس لیے اس کو بناؤ، اس کے لیے انتظامات کرو۔ لیکن ہماری نظریں ابھی بھی ادھر ہی لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہیں کی عزت، یہیں کی دولت اور یہیں کی چیزیں ہمارے دل و دماغ میں رچی بسی ہیں، نکلتی نہیں ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ کاروبار میں ہے، ہم باہر جاتے ہیں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے موت کا تذکرہ کرے تو ہمیں ناپسند لگتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، وہ سچائی کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہے۔ اور ہم اتنے بے فکر ہو گئے ہیں، اپنے ہاتھوں مردے کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، دفن کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے ہم پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہونے والے کے ساتھ ہو گیا ہے اور شاید ہم پہ یہ وقت نہیں آنا۔ تو یہ ہے اصل میں مرض۔ اگر اس مرض کا علاج ہو جائے، اور وہ کیا؟ آخرت کی فکر، آخرت کی یاد، آخرت کا استحضار، دنیا کی ناپائیداری، تو یہ علاج ہے۔ پھر یہاں کا سارا ماحول ٹھیک ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی، کوئی مار پیٹ بھی نہیں ہوگی، کوئی چھینا جھپٹی بھی نہیں ہوگی، کوئی غیبت برائی بھی نہیں ہوگی، اور کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی کہ یہاں کچھ کر کے میں بچ گیا تو اللہ کی عدالت میں کیسے بچوں گا۔ لیکن اب یہاں یہی کچھ ہے، یہی تماشا ہم دیکھتے ہیں، اوپر سے نیچے تک پورے معاشرے میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا دامن تو بالکل پاک ہے، میں تو صاف ہوں، اور ساری خرابیاں دوسرے میں نہیں۔ بھائی اگر 2-4 اس میں ہیں تو 5-10 تجھ میں بھی ہیں۔ اپنے اوپر بھی نظر ڈالیے کہ ہم میں بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، اس کا بھی ہمیں ازالہ کرنا ہے، اور یہاں نہ کیا تو خدا کی عدالت میں بچ نہیں سکے گا۔ اگر اپنے اوپر نظر پڑ جائے تو دوسروں سے نظر ہٹ جائے گی، آخرت پہ نظر پڑ جائے تو دنیا سے نظر ہٹ جائے گی۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان آیات مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو آخرت دنیا کے مقابلے میں خیر، بہتر ہے، بہتر ہے، وہ ابقا، اور ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ جہاں تم رہتے ہو یہ بہتر بھی نہیں اور ہمیشہ کی جگہ بھی نہیں، اس لیے بہتر کی تلاش کرو، پائیدار کی تلاش کرو، اور اس کی تلاش یہیں رہ کر کی جا سکتی ہے، یہاں جانے کے بعد پھر تلاش نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر، سوچ نصیب فرمائے، اور قرآن حکیم کا بیشتر حصہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔